آج جب صبح ہم یہ 11 بجے جواب جمع کرانے آئے تو ایک تو پہلے ہمیں حصار میں لیا سیکیورٹی گارڈز نے نیب کے، شاید کوئی خطرہ تھا ان کو، اور اس کے بعد جب ہمیں 1 گھنٹے کے بعد پہلے ان جواب لینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد جب ہمیں اندر بلایا گیا پولیس کے حصار میں، نیب کے جو گارڈز ہیں اس کے حصار میں، ہم نے وہ جواب جمع کرا دیا ہے۔ یہ 2014 کی بات ہے، اور 2014 میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جنہوں نے اور جو الزام ہے، جو کال اپ نوٹس ہے، اس دن میں کرائے کے ترجمان، مجھے ان کا نام تو نہیں آتا، اس پہ عطا تارڑ صاحب ضرور روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آج کل کافی سوالات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے اور ان کے کرائے کے ترجمانوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ 90 کروڑ روپے کے پودوں کا کیس ہے، پودے لگانے کا۔ تو میں اپنی پریس کانفرنس میں اتوار کے روز بھی یہ بتا چکی ہوں کہ اربوں کھربوں کروڑوں کی جو کرپشن کا الزام ہے وہ 45 لاکھ روپے کے اسلام آباد اور راولپنڈی میٹرو کے پھول بوٹے لگانے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے اصل احتساب کی حقیقت، اور یہ 45 لاکھ روپے کہا جاتا ہے کہ جی احسن اقبال صاحب کے بھائی کو ٹھیکہ دیا، اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے پورے ملک کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا ٹھیکہ عمران خان صاحب نے اپنے اے ٹی ایمز اور مافیا کو دیا ہوا ہے۔ اور ہم نے جو جواب جمع کرایا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، عطا تارڑ صاحب اس کو آج لاہور سے لے کر آئے تھے، جس میں ہم نے 2014 کا بہت سے فیصلے کیے۔ شہباز شریف صاحب نے 5500 میگا واٹ بجلی کا فیصلہ بھی کیا تھا، اس کے بعد کسانوں کو کی ریلیف دینے کے لیے شوگر مافیا کے خلاف سبسڈی نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا، ہسپتال بنائے، پی کے ایل آئی ہاسپٹل بنایا، ڈی ایچ کیوز بنائے، ٹی ایچ کیوز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، 5 میٹروز بنائی، 5 میٹروز 1 ارب روپے میں بنی، اور اس کے برعکس 126 ارب کے پشاور بی آر ٹی کے کھڈے اس نیب چیئرمین کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نظر کی حد جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام منصوبے شہباز شریف نے لگائے، کیونکہ شہباز شریف پنجاب کے 10 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا، عوام کے لیے ہسپتال بنائے، بجلی کے منصوبے بنائے، وہ 300 ڈیم جو بننے تھے شیخ چلی کے وہ نہیں، 5500 میگا واٹ بجلی بنائی، جس کو خیبر پختونخوا جہاں ان نالائکوں کی حکومت تھی وہاں لوگوں نے اسی 5500 اور جو نواز شریف کی قیادت میں 14000 میگا واٹ بجلی بنی اس کو استعمال کیا۔ تو یہ جو نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے، کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا عمران صاحب کو۔ بلین ٹری سونامی، 126 ارب کے پشاور کے کھڈے، اس کے بعد چینی چوری، آٹا چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ایل این جی کی جو انہوں نے ابھی پروکیورمنٹ کی ہے وہ، اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں، اور دوائی چوری، کیونکہ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے، یہ جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو کریں طلب شہباز شریف صاحب کو، کریں طلب شہباز شریف صاحب کو 5500 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف کی قیادت میں خالی پنجاب نے بنائی، کریں اس میں طلب، کریں اس میں طلب پاکستان مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ 52 روپے کلو چینی کیوں دی لوگوں کو، 120 روپے کلو چینی کیوں نہیں دی، اور مافیاز کو کیوں نہیں فائدہ پہنچایا۔ کریں شہباز شریف کو طلب، نواز شریف کو طلب کہ 35 روپے آٹا دیتے رہے ہو عوام کو، ہماری طرح، عمران خان کی طرح کیوں اے ٹی ایمز کو فائدہ نہیں پہنچایا اور 100 روپے کلو آٹا بیچا۔ کریں طلب شہباز شریف کو، نواز شریف کو، کہ کیوں 11000 میگا واٹ کی بجلی بنا کر گئے ہو، کیوں میٹرو بنا کر گئے ہو، اور انہی میٹرو، انہی سیف سٹی پروجیکٹس، انہی ہسپتالوں، انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے ان کو شرم نہیں آتی۔
اور शहबाज शरीफ के मंसूबे, नवाज शरीफ के मंसूबों को गिरवी रखवा कर पैसे कमा रहे हैं इमरान खान साहब। इनको शर्म नहीं आती। और जो नैब न्याजी गठजोड़ का जो बयानिया है, जो कब्रिस्तानों में दफन हो रहा है, और जिस किस्म के सियासी इंतकाम किए हैं इन लोगों ने, वो बदबूदार एहतसाब जो किया, जो मैंने उस लिए कहा था, क्योंकि मकसद एक ही है कि नैब न्याजी गठजोड़ शुरू की कहानी आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये तमाम वो मंसूबे हैं जो पंजाब के अवाम के रिलीफ के लिए, ये इतने हसद के मारे हुए लोग हैं कि वो जो साकिब निसार साहब थे, जिन्होंने उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी का, उसको क्यों नहीं तलब किया जाता? कहाँ गया डैम फंड? PKLI को बंद करके कौन जवाब देगा उन मरीजों का? PKLI को बंद करके, शहबाज शरीफ की मुफ्त दवाई को बंद करके दवाइयों पर डाका डाला गया, अस्पतालों को बंद किया गया। ये इनकी असल हकीकत है। ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए। इन्होंने हर मंसूबे को मुतनाज़ा बनाया और उसके अंदर उसकी असल हकीकत हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट मिला। अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ सुर्खरू हुए और हर जगह के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक ही चैलेंज दिया कि तुम अरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम खरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम करोड़ों की करप्शन ना ढूंढो, तुम सिर्फ एक धेले की करप्शन लेकर आओ जो मैंने की हो। मैंने सिर्फ दिन रात पाकिस्तान और पंजाब के अवाम की नवाज शरीफ की क़यादत में खिदमत की है। हर वो मंसूबा 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाए थे। 45 लाख पौधों की तकलीफ है नैब को। 3.3 ट्रिलियन मंसूबों के अंदर नेट बचत की 1 ट्रिलियन से ज्यादा की नेट बचत हुई। और वो तमाम जो फैसले हैं, जो इंटेंशनल फैसले हैं, कॉन्शियस फैसले हैं, अवाम को रिलीफ देने के फैसले हैं, किसानों को रिलीफ देने के फैसले हैं, असातिज़ा को रिलीफ देने के फैसले हैं, तालिबे इल्मों को रिलीफ देने के फैसले हैं, वो फैसले अपने ज़ाती बिजनेस को, फैमिली के बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके किए। कोई ना, इसमें हमें दुख नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन ये जो नैब का ईमान है ना, इसके दिन थोड़े रह चुके हैं। इस करप्शन से भरे हुए जो टोला है, एक ईंट लगाते हैं वो भी करप्शन से आलूद कर देते हैं। यहाँ तो मेट्रोज बनी, मोटरवेज बनी, बिजली के मंसूबे लगे, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। और पूछते क्या है, कॉल अप नोटिस में पूछते क्या है कि 45 लाख रुपए के पौधे क्यों लगाए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि जिस किस्म की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरी की है, रिंग रोड के मंसूबों में करप्शन किया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस करप्ट टोले को सर्टिफिकेट दिया इंटरनेशनल। और एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए जो मंसूबे नवाज शरीफ ने लगाए, शहबाज शरीफ ने लगाए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लगाए, जो सजाए मौत की चक्कियां भुगत के आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने वालिद के सामने हथकड़ियां लगी। बताए नैब कौन सी खातून जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी, आज तक ये नैब के ईमान ने उनको सजा दी हो, किसी खातून को जो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करती थी। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, इन्होंने वो तमाम असासे जो FBR के अंदर डिक्लेयर थे, उन अकाउंट्स को खंगाला, हर किसी को इन्होंने उस चक्की से। लेकिन हमने सीने पे ताज रख कर ये एहतसाब दिया है। और ये जो इल्जामात की बुछाड़ थी, हम उससे सरखरू हुए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। लेकिन इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरों को, इस नैब न्याजी गठजोड़ को ये पता है कि अब पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी जिनकी चोरी की है, जिनका हक मारा है, जिनकी जेबों पे डाका डाला है, जो महंगाई के तूफान में आज पिस रहे हैं। यहाँ रोटी महंगी होती है और माफिया की जो मिलें हैं वो मुनाफा कमाती हैं। यहाँ आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है और जेबें बनी गाला के अंदर भरी जाती हैं, गोदाम भरे जाते हैं पैसों से, क्योंकि ये इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ATMs और माफिया के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी वजह से
इसी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की वजह से। इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी, तो वो इस्लाहात करो, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को नादरा को दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तमाशा करो, क्योंकि चिपें वोट देंगी अब। और उस पूरे मंसूबे को बेनकाब ना हो वो मंसूबा, तो सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म ज़्यादती खुले आम गोलियां मारी जाती हैं 3 साल के अंदर, जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की जाती है, जो सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की जाती है, 3 साल से हम देख रहे हैं। उसके लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ले आओ, डराने के लिए कि अगर इन आटा चीनी चोरों को बेनकाब किया तो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ियों का गला घोंटेगी। तमाशा बंद होना चाहिए और किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मीडिया अथॉरिटी काबिल कबूल नहीं है। और ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का जो ये नैब न्याजी गठजोड़ है, इसका कॉल अप नोटिस जो होते हैं वो सिर्फ तमाशा करने के लिए होते हैं, कोई बड़ी वारदात डालने के लिए होते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ ने इनकी कारकर्दगी बेनकाब की 3 साल की, उस दिन ये कॉल अप नोटिस तशरीफ लेकर आया। और ये तो कॉल अप नोटिस 45 लाख रुपए का कॉल अप नोटिस है फूल बूटे लगाने का। इसका जवाब तो हम जमा करा देंगे और रिकॉर्ड मांगा है। ये ऐसे नालायक ना अहल हैं 2014 से, बल्कि पूरा रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ का, जब वो वजीर आला थे, वो उस्मान बुज़दार की तरह इमरान खान प्राइवेट कंपनी के मुलाजम नहीं थे, वो वजीर आला पंजाब था। तमाम रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। क्या पूछते हैं? लिखा है, उसमें दर्ज है, मंगाएं वो तमाम मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यहां कॉल अप नोटिस भेजते हैं सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, मीडिया ट्रायल करने के लिए। 3 साल से ये तमाशा जारी है। हम सजाए मौत की चक्कियों में आ चुके हैं। अब नैब का ईमान, इमरान खान फ्री एहतसाब जो है, उसके तमाशे को बंद होना चाहिए। अब एहतसाब होगा, इंशाल्लाह होगा। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का होगा, LNG चोरों का होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब आपको अता तारड़ साहब, जो केस हमने यहाँ जवाब जमा कराया है, उसकी जो टेक्निकल सूरत हाल है उसके बारे में बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस के जो हॉर्टिकल्चर का सेगमेंट था, उस हवाले से नैब की तरफ से जो कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ, उसका जवाब जमा कराने के लिए आज हम नैब के इस्लामाबाद के दफ्तर आए थे। और इस केस की मुनफरिद बात यह है कि जब ये कॉल अप नोटिस 12 तारीख को भिजवाया गया तो ये कहा गया कि हमने जुलाई में भी एक कॉल अप नोटिस दिया था। तो हमने जो जवाब जमा कराया उसके अंदर हमने लिखा है कि 9 जुलाई 2021 को किसी किस्म का कोई कॉल अप नोटिस मौसूल नहीं हुआ और इसमें नैब की बदनीयती शामिल है। अगर इनके पास किसी किस्म की कोई रिसीविंग है, जब भी कोई सरकारी महकमा या नैब जैसा इदारा किसी को कोई नोटिस भिजवाता है तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लेता है। हमें किसी किस्म का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर इनके पास रिसीविंग है तो नैब के तर्जुमान वो टीवी स्क्रीन पर दिखा दें कि जी ये रिसीविंग है जो 9 जुलाई को आपको नोटिस भेजा गया था। इस केस की एक और मुनफरिद बात यह है कि ये केस 45 लाख का है और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो कम मालियत के केसेस हैं वो चेयरमैन नैब की मंजूरी के बगैर नहीं बनाए जाते। तो इसको चेयरमैन नैब की खसूसी मंजूरी के बाद ये 45 लाख का केस बनाया गया, जो कि नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। यानी 2018 अक्टूबर में आप 7 अरब का इल्ज़ाम लगाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, साफ पानी में बुला के आशियाना में बिठा लेते हैं और उसी गिरफ्तारी के दौरान आप गिरफ्तारी डालते हैं रमज़ान शुगर गंदा नाला केस में। एक शख्स गिरफ्तार है, उसकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी क्योंकि इमरान न्याजी साहब को उसकी गिरफ्तारी पसंद है। और ये नैब का काम है कि इमरान न्याजी साहब के हर हुक्म को बजा लाया जाए। तब भी बात ना बनी तो वो इस मुल्क की आला अदलिया ने 14 फरवरी 2019 में मियां शहबाज शरीफ साहब को रिहा किया और लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ लीजिए आशियाना हाउसिंग स्कीम का और रमज़ान शुगर गंदे नाले केस का, जिसमें ये लिखा गया है कि किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो सकी। आपको ये काबिल कबूल नहीं था
اور شہزاد اکبر نے نیب کے ساتھ مل کے ایک نیا کیس بنایا. اس کیس میں 7 ارب کی غبن کا الزام تھا, 58 والیومز کا ریفرنس ہے, 110 گواہ ہیں. جب ہائی کورٹ میں میل کا معاملہ گیا, دوبارہ 7 ماہ کے لیے شہباز شریف صاحب کو قید کیا. جب دوبارہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں نیب نے کہا کہ کرپشن کا تو الزام ہی نہیں ہے. او بھائی میرے, جب کرپشن کا الزام نہیں ہے تو 6 ماہ پہلے قید کیا, 7 ماہ دوبارہ قید کیا, تو الزام ہے کس چیز کا؟ اور اب 7 ارب سے بات 45 لاکھ دے پھل بوٹیاں تے آ گئی ہے. 45 لاکھ کے پھل بوٹوں کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی مزے کا خیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ اس ملک میں جو مذاق پچھلے 3 سال سے کیا جا رہا تھا وہ اس سے زیادہ مزے کا خیز نہ کیس بن سکتا ہے, نہ تاریخ میں بنا ہے. ہم سنتے رہے کہ بھینس چوری کا مقدمہ سیاستدانوں پہ ہو جایا کرتا تھا. ہم سنتے رہے کہ چھوٹی موٹی چوریاں لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنا کر ڈالی جاتی تھی, وہ بھینس ہو یا گائے چوری ہو. ہمارے پہ یہ جو پھل بوٹوں کی چوری کا مقدمہ ڈالا گیا ہے, اس میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک دستاویز دکھا دیں جس میں یہ درج ہو کہ شہباز شریف صاحب کا اس پھل بوٹوں کے کانٹریکٹ سے کوئی دور دور تک تعلق ہے, یا یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے میں ان کی کسی قسم کی کوئی ہدایت ہے, یہ آپ شو کر دیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی تنخواہ نہیں لی, جس نے کبھی مرات نہیں لی, جو تمام سرکاری دورے گاڑی میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلواتا رہا, جو بیرون ملک دورے کرتا رہا تو ٹکٹوں کے پیسے بھی اپنی جیب سے جمع کراتا رہا. تو یہ عمران نیازی صاحب اور نیب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 6 کروڑ روپے بنتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بیرون ملک سفر کے لیے ٹکٹیں, گاڑیوں کے خرچے, تنخواہ نہ لینا, بیرون ملک سے آئے مختلف سربراہان حکومت کی جو خاطر تواضع ہوئی, اس حوالے سے جو خرچہ ہوا وہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو اس شخص نے اپنی جیب سے ادا کیا, اور آپ یہاں پہ 45 لاکھ کا کیس بنائے بیٹھے. میں اس چنیوٹ کے خام لوہے کے منصوبے کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو پرویز مشرف صاحب کے اس دور کے سیکرٹری نے اپنے امریکی نژاد بھائی کو وہ ٹھیکہ دیا تھا, بغیر کسی رولز کے, بغیر کسی پروسیجر کے. شہباز شریف صاحب نے وہ چوری پکڑی, معاملہ ہائی کورٹ تک گیا اور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے حق میں فیصلہ دیا, اور شہباز شریف نے اس چنیوٹ کے خام لوہے کے منصوبے میں پہلے فیز میں 4 ارب ڈالر کی بچت کی. 4 ارب ڈالر, اس زمانے میں وہ 400 ارب روپیہ بنتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کتنا خام لوہا نکلے گا اور کتنے اربوں کی بچت ہوگی. یہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا جہاں پہ وہ کمپنی سارے پیسے ہڑپ کر کے پنجاب حکومت کے اپنے منافعوں کی مد میں گھر لے کر جا رہے تھے. اورنج لائن پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں آج. اورنج لائن سی پیک کا منصوبہ تھا, جی ٹو جی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹنگ تھی, اور جب ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ سے کانٹریکٹ کرتی ہے تو وہاں پہ ٹینڈر کا کوئی شرط نہیں ہے, آپ کو ٹینڈرنگ نہیں کرانی پڑتی. شہباز شریف نے, چین دوست ملک ہے, اس کے باوجود اس کی ٹینڈرنگ کروائی تاکہ اس کی قیمت اور لاگت کم ہو سکے. دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو اور آپ اصرار کریں کہ ہم نے ٹینڈرنگ کروانی ہے. جب فائنل بڈ آئی اس میں $600 ملین کی بچت کی, $600 ملین کی, تقریباً 81 ارب روپیہ اورنج ٹرین منصوبے میں بچایا. اور یہ وہ بچت ہے جس کی کوئی ان پر سرکاری طور پہ یا قانونی طور پہ ان پر لازم نہیں تھا کہ یہ بچت کرتے. اپنی فرائض منصبی سے آگے بڑھ کر اپنے شعوری فیصلوں کے تحت 1 کھرب کی بچت کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ قوم کا اربوں روپیہ بچایا ہے. بجلی کے منصوبے دیکھ لیں, کئی 100 ارب کی بچت ہے. آپ اپنا روزگار سکیم دیکھیں, یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ جاپانی کمپنی سزوکی سے کانٹریکٹ ہوا اور اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں گاڑیاں لی گئیں جو لوگوں کو روزگار کے لیے دی گئیں.
اور ایک دن انہوں نے اخبار پڑھی تو پتہ لگا کہ جاپانی ین کی قدر کی قیمت میں کمی آئی ہے، اس کی قدر میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے اس جاپانی کمپنی کو مجبور کیا کہ کیونکہ جاپانی ین کی قدر میں کمی آئی ہے، اس کا ڈسکاؤنٹ پاکستان کو دیا جائے، پنجاب حکومت کو دیا جائے۔ 40 کروڑ روپیہ ڈسکاؤنٹ لیا۔ اس جاپانی کمپنی کے سی ای او نے کہا کہ اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے جائے تو اس کے باوجود کو بچت دی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر جاپانی ین کی قدر بڑھ جاتی تو کیا آپ ہمیں اضافی پیسے دیتے؟ جس کا جواب تھا نہیں۔ تو 40 کروڑ روپے اس میں بچایا۔ یہ جو آج مذاق شہباز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عمران نیازی صاحب کی بدترین انتقامی سوچ کا یہ ایک شاخسانہ ہے، اور ہم قانونی جنگ بھرپور لڑیں گے۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پھول بوٹوں کا 45 لاکھ کا کیس بنا کے آپ ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے ادا کیا، اس قوم کے کئی سو ارب بچائے، 1 خرب کی کل بچت کی، 3300 ارب کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا 10 سال میں پنجاب کا، آپ اگر اس کو اس طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں گے تو ہم تیار ہیں۔ جواب دو راولپنڈی رنگ روڈ میں جو اربوں روپے گئے ہیں، جواب دو مالم جبا کا، جواب دو یہ تو ہماری میٹرو 3 میٹروز 88 کلومیٹر 100 ارب میں بنی ہے، آپ نے ایک پشاور میٹرو 22 کلومیٹر کی 126 ارب میں بنائی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کیا نیب نے نہیں پڑھی؟ اس میں کس کس قسم کی کرپشن ہوئی ہے، کس کس قسم کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ اس 126 ارب کا قوم کو کون جواب دے گا؟ آٹے کی آپ نے آٹے کا ڈاکہ ڈالا، چینی کا ڈاکہ ڈالا، ادویات کا ڈاکہ ڈالا، کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی کال اپ نوٹس نہیں ہے۔ یہ عمارت میں بیٹھے افسر، میں ان سے اپیل کرتا ہوں بھیجیں نوٹس، کریں چینی چوروں کو اندر، کریں دوائی چوروں کو اندر، عامر کیانی کو دینا حوالات کے اندر، کیوں نہیں دیتے؟ 118 ارب روپیہ پاکستان پوسٹ میں غبن ہوا ہے، مراد سعید نے کروایا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے سرور خان صاحب، میں آج بھی آپ کے ڈیفیمیشن کے نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں ہے۔ سانپ سونگا وہ ان کو۔ عمران نیازی اس ملک کا کرپٹ ترین حکمران ہے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ اس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس ملک کے تمام مافیاز کا سرغنہ کرپٹ ترین عمران نیازی ہے۔ آج بات کرتے ہیں کہ جی 1990 میں اتنے اثاثے تھے، بھائی آپ تو ایک سرکاری انجینئر کے بیٹے ہیں۔ میاں شریف کی تو 1970 کی دہائی میں پاکستان کی سب سے بڑی گروپ آف انڈسٹریز تھی، سیاست میں تو یہ 1985 میں آئے ہیں۔ تو آپ جو کبھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، 400 کنال کا محل ہے میرے بھائی، کبھی کہتے ہیں سابقہ بیوی نے گفٹ کیا، کبھی کہتے ہیں کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو فلیٹ بیچے، بھائی طے کر لو یا فلیٹ بیچیں یا بیوی نے گفٹ کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ یہ ایک ایک کیس ان کا سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہے، اور ایک ایک کیس یہ وہ کیس ہے جس میں گرفتاریاں بنتی ہیں مگر نیب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ نیب کو 45 لاکھ کے پھول بوٹے شہباز شریف کے نظر آتے ہیں، اس شہباز شریف کو تو تمغہ دو بلا کے جس نے نواز شریف کی قیادت میں خون پسینہ دے کے اس قوم کی خدمت کی ہے۔ مگر میں دوبارہ یہ بات واضح کر دوں، یہ قانونی جنگ لڑیں گے ہم، اور اگر احتجاجی کال بھی دینی پڑی تو دیں گے، مگر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ ظلم اور بربریت جاری نہیں رہ سکتی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو کال اپ نوٹس دیا گیا اس میں لکھا گیا ہے کہ جی 9 جولائی کو آپ کو پہلا کال اپ نوٹس دیا گیا تھا۔ جب وہ سوال نامہ ہی نہیں آیا، کال اپ نوٹس ہی نہیں آیا، اور آپ یکدم بلا لیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتی۔ ہم نے اپنا جواب جمع کرایا ہے، ہمیں ریکارڈ مہیا کیا جائے گا، کاغذات دیے جائیں گے، اس پر مبنی ہم اپنا اگلا جواب جمع کرائیں گے۔ یہ تو بات بالکل سمپل ہے۔ جہاں تک احسن اقبال صاحب کے بھائی کا تعلق ہے، میں نے جی ابھی آپ بھی کہ ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں نے دیکھا ہے بیٹ رپورٹرز کا، تو میں بھی یہاں سے ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس معاملے کے بارے میں، تو میں اپڈیٹ کرتی ہوں۔ اور کوئی سوال؟ تھینک یو جی۔